بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل السراجی فی المیراث کا دوسرا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیبدأ بأصحاب الفرائض وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ثم بالعصبات من جهة النسب والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالات ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره ثم الموصى له بجميع المال ثم بيت المال۔ چنانچہ میراث کی تقسیم کی ابتدا کی جائے گی ذوی الفروض سے۔ یہاں سے تقسیم ورثہ کے لیے بتا رہے ہیں کہ میت کے وارث کون کون ہیں۔ تو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ابتدا کی جائے گی میراث کی تقسیم کی ذوی الفروض سے، اور ذوی الفروض کون ہیں؟ دیکھیں، اصحاب الفروض کا ترجمہ میں نے کیا ذوی الفروض۔ اصحاب کا مطلب ہے والا، والے، صاحب کی جمع ہے، اور اسی طرح ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور ذو کی جمع ہے ذوو یا ذوی۔ حالت نسبی میں ذوی ہوتا ہے اور حالت جری میں بھی۔ اور الفرائض کا مطلب ہے حصے، فریضۃن کی جمع ہے حصے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم ذوی الفروض کرتے ہیں، اصحاب الفروض بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو ذوی الفروض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ابتدا کی جائے گی ذوی الفروض سے۔ ذوی الفروض وہ لوگ ہیں کہ جن کے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ ان کو میت کے ان وارثوں کو میت کے مال میں سے کتنا ملے گا۔ چنانچہ بیٹے اور بیٹی کی بات آئی تو اس میں بیٹی کا حصہ بتایا، اور ماں باپ کے حصے بتائے، میاں بیوی کے حصے بتائے، اور اخیافی بھائی بہنوں کے حصے بتائے گئے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں ان کے حصے مقرر ہیں۔ یہ کتنے ہیں آگے انشاءاللہ تفصیل سے آ جائے گا، یہ 12 ہیں، کون کون سے ہیں، کتنا کتنا حصہ ملے گا ان کو۔ پھر میت کی میراث تقسیم کی جائے گی، اور اس تقسیم کی ابتدا کی جائے گی، یعنی ابتدا جو ان سے کی جائے گی ذوی الفروض، تو ان کے نہ ہونے کی صورت میں عصبات سے ابتدا کی جائے گی، یعنی میت کی میراث عصبات کو دی جائے گی۔ عصبات کون سے؟ من جہت النسب۔ عصبات کی 2 قسمیں ہیں، عصبات نسبیہ اور عصبات سببیہ۔ نسب کا مطلب یہ ہے کہ جو باقاعدہ سلسلہ ایک رشتہ داری کا چل رہا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے، تو یہ عصبات نسبیہ کہلاتے ہیں۔ اب عصبات کیا ہوتے ہیں؟ عصبہ کی جمع ہے یہ، اور عصبہ کی تعریف یہاں انہوں نے کی ہے والعصبۃ کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع المال۔ عصبہ ہر وہ رشتہ دار ہے جو کہ اصحاب الفروض سے، یعنی ذوی الفروض سے بچ جانے والی تمام میراث کو لے لیتا ہے، اور اکیلا ہونے کی صورت میں تمام مال کو لے لیتا ہے۔ یعنی عصبہ وہ رشتہ دار ہے میت کا جو قرآن کریم میں جس کا حصہ مقرر نہیں ہے، لیکن یہ اتنا اہم رشتہ دار ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد جتنا بچ جاتا ہے وہ سب عصبہ کو ملتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر عصبہ سببی ہے، اور عصبہ سببی کس کو کہتے ہیں؟ وہو مولی العتاقہ، یہ آزاد کرنے والا ہوتا ہے میت کا۔ تو کسی نے میت کو، یعنی مرنے والے کو، اس کی زندگی میں آزاد کر دیا تھا، خواہ وہ آزاد کرنے والا مرد ہو یا عورت، ہر صورت میں وہ میت کا مولا عتاقہ ہے، اور ذوی الفروض اور عصبات کے، عصبات نسبیہ کے نہ ہونے کی صورت میں معتق کو میراث ملتی ہے۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں معتق کہہ سکتے ہیں، آزاد کنندہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آزاد کنندہ جو ہے، آزاد کردہ کے پورے مال کا وارث ہوگا، بشرطے کہ ذوی الفروض اور عصبہ میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ ثم عصبته علی الترتیب،
پھر میت کی میراث ملے گی اس معتق کے عصبہ کو بالترتیب۔ تو معتق اگر نہیں ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثوں میں نہ ذوی الفروض ہیں نہ عصبہ ہیں، اور نہ اس کا معتق تو تھا اس کا آزاد کرنے والا، لیکن اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو اب اس آزاد کرنے والے کے عصبہ کو دیکھا جائے گا۔ پھر عصبہ کی دو قسمیں ہیں، عصبت نسبیہ اور عصبت سببیہ۔ تو اس معتق کے دونوں عصبہ کو بالترتیب دیا جائے گا، یعنی اس کے عصبت نسبیہ کو دیا جائے گا، جو کہ یہ تفصیل ہے جس کی، اور معتق کے عصبات نسبیہ کے نہ ہونے کی صورت میں عصبات سببیہ کو مال دیا جائے گا۔ یہ ابھی ترجمہ ہو رہا ہے، میں آسان تشریح انشاءاللہ کروں گا۔ ثم الرد، ان پیچھے گزشتہ وارثوں کے نہ ہونے کی صورت میں رد کیا جائے گا، یعنی مال کو لوٹایا جائے گا ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کے بقدر۔ کیا مطلب کہ ذوی الفروض تو تھے، ان کو دینے کے بعد کچھ مال بچ گیا، پھر عصبہ بھی نہیں ہے، عصبہ سببی بھی نہیں ہے، اور عصبہ سببی کے عصبات بھی نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ جو مال بچ گیا ہے وہ دوبارہ ذوی الفروض کو دیا جائے گا، جس کا جتنا حصہ تھا اسی حصے کے بقدر اس کو دیا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں رد۔ یہ اس کی پوری اصطلاح آگے چل کر آئے گی تفصیل کے ساتھ، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم پورا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ رد کیسے کیا جاتا ہے۔ ثم ذوی الارحام، پھر گزشتہ وارثوں کے نہ ہونے کی صورت میں ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کا مطلب ہے رشتہ دار۔ اب یہاں ذوی الفروض بھی رشتہ دار تھے، عصبات بھی رشتہ دار تھے، تو ذوی الارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو نہ ذوی الفروض میں سے ہوں، یعنی ان کا حصہ قرآن میں مذکور نہ ہو، اور نہ وہ عصبات میں سے ہوں، تو پھر وہ ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ بتاتا ہوں میں۔ ثم مولی الموالات، اس کا ترجمہ ہم ذوی الارحام ہی کریں گے، رشتہ دار نہیں کریں گے۔ ذوی الارحام ایک اصطلاح ہے ذوی الفروض کی طرح اور عصبات کی طرح۔ ثم مولی الموالات، پھر مولا موالات کو میراث دی جائے گی، جبکہ میت کے گزشتہ وارثوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، صرف مولا موالات موجود ہو تو اس کو میراث دی جائے گی۔ مولا موالات کون ہے؟ کہ کسی انسان کے ساتھ ایک مجہول النسب شخص نے، یعنی ایک آدمی ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے دنیا میں، وہ اکیلا ہے، کسی کو نہیں پتہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے رشتہ دار کون ہے، نہ اس کو خود کو پتہ ہے۔ پھر یہ کسی انسان سے عقد موالات کر لیتا ہے، تو وہ اس کا مول موالات بن جاتا ہے۔ عقد موالات کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ کسی انسان کے ساتھ یہ عقد کرتا ہے، یہ معاملات یہ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کے وارث آپ بن جائیں گے، بشرطے کہ میں اپنی زندگی میں جو بھی جرم کروں گا تو اس کا تاوان آپ دیں گے۔ تو وہ اگر اس پر راضی ہو جاتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عقد موالات طے ہو گیا۔ اب اگر یہ شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث پتہ نہیں ہے کسی کو بھی، تو پھر مولا موالات کو اس کا مال دے دیا جائے گا بطور میراث کے۔ ثم المقر لہ بالنسب علی الغیر، پھر گزشتہ وارثوں کے نہ ہونے کی صورت میں مقر لہ بالنسب علی الغیر کو میراث دی جائے گی۔ اب یہ کون ہے مقر لہ بالنسب علی الغیر؟ کہ مقر لہ کا مطلب ہے جس کے لیے اقرار کیا جائے نسب کا غیر پر، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ کہ زید نے مثلاً کسی انسان کے لیے، مثلاً عمر کے لیے، اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اب اس نے نسب کا اقرار تو کیا ہے زید نے عمر کے لیے، لیکن زید کا جو باپ ہے وہ غیر ہے، اور اس غیر پر زید نے نسب کو ثابت کیا ہے۔ زید جب عمر کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے تو گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عمر ہے یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، اور باپ جو ہے وہ غیر ہو گیا، اس طور سے کہ اس غیر کی جانب سے، یعنی باپ کی جانب سے اس کا اقرار ثابت نہ ہو۔ یعنی باپ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، عمر میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن زید کہہ رہا ہے کہ عمر میرا بھائی ہے۔ زید کا باپ کہہ رہا ہے کہ عمر میرا بیٹا نہیں ہے۔ اذا مات المقر علی اقرارہ، بشرطے کہ یہ جو اقرار کرنے والا زید ہے یہ اپنے اقرار پر ہی وفات پا جائے، موت تک اس کا یہ کہنا ہو، اپنی بات پر یہ جمع ہوا ہو کہ عمر جو ہے وہ میرا بھائی ہے۔ تو عمر مقر لہ بالنسب علی الغیر ہے، یعنی عمر کے لیے نسب علی الغیر کا اقرار کیا گیا ہے۔ نسب علی الغیر کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے لیے نسب کو ثابت کیا گیا ہے
ثابت کرنے والا جو ہے وہ اپنی سے نسب ثابت نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے۔ تو اب گزشتہ وارثوں کے نہ ہونے کی صورت میں مقر لہ بالنسب علی الغیر کو میراث دی جائے گی، لیکن دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ غیر نے اس کے اقرار کو ثابت نہ کیا ہو غیر کی طرف سے۔ اگر مثال کے طور پہ باپ کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ واقعتاً اقرار کرنے والے کا یعنی زید کا بھائی بن جائے گا، اس صورت میں یہ عصبہ میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اقرار کرنے والا ہے وہ موت تک اس اقرار پر جمع ہوا ہو، تو اس صورت میں مقر لہ بالنسب علی الغیر کو میراث دی جائے گی۔ ثم الموصی لہ بجمیع المال، پھر اس شخص کو یعنی پھر گزشتہ وارثوں کے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس شخص کو میراث دی جائے گی جس کے لیے تمام مال کی وصیت کی گئی ہو۔ تمام مال سے مراد یہاں پر ثلث مال سے زیادہ کی وصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثلث مال کی وصیت تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہم نے جو حقوق مرتبہ جو 4 پڑھے تھے ان میں سے تیسرے نمبر پر وصیت میں شامل تھا۔ لیکن جب کسی نے تہائی سے زیادہ کی کسی کے لیے وصیت کر لی، مثلا پورے مال کی وصیت کر لی، تو اب یہ موصی لہ بجمیع المال یعنی جس کے لیے پورے مال کی میت نے وصیت کی ہے اس کو 1/3 مال تو وصیت کے نافذ کرنے کے دوران دیا جائے گا، اور 2/3 مال وارثوں کا تھا، وارث کوئی ہے نہیں تو اب باقی 2/3 مال بھی اس کو دے دیا جائے گا۔ ثم بیت المال، پھر ان وارثوں میں سے اگر کوئی بھی نہ ہو تو بیت المال میں اس مال کو دے دیا جائے گا۔ بیت المال جو عام مسلمانوں کے فوائد کے لیے، مصالح کے لیے، مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، پھر یہ اس میں شامل کر دیا جائے گا تاکہ اس مال سے تمام مسلمانوں کا فائدہ ہوتا رہے۔ اور جس زمانے میں بیت المال کی وقت نہ رہے اور وہ صحیح مصارف میں خرچ نہ ہو رہا ہو تو اس صورت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فقراء، مساکین اور جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مستحق ہوتے ہیں تو ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ پھر مستحقین کو دینا ضروری ہوگا، وہ مالداروں کو نہ دیا جائے۔ تو یہ ہم نے اس سبق کا ترجمہ کیا اور ترجمے کے ساتھ اس کی مختصر تشریح سامنے آ گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میت کے وارثوں کی کل 10 قسمیں ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ذوی الفروض، عصبات نسبیہ، عصبہ سببیہ اور معتق کا عصبہ، اور ذوی الفروض نسبیہ پر رد، ذوی الارحام، مولا موالات، مقر لہ بالنسب علی الغیر، موصی لہ بجمیع المال، بیت المال۔ تو یہ 10 وارث یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان 10 میں سے یاد رکھیں کہ اس زمانے میں عموماً 3 ہی پائے جاتے ہیں، اور وہ 3 ہیں ذوی الفروض، عصبات یعنی عصبات نسبیہ۔ عصبہ سببیہ کا کوئی وجود نہیں ہے اس وقت، چونکہ غلام اور باندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، تو ان سے متعلقہ کوئی مسائل بھی یہاں پائے نہیں جاتے۔ اور ذوی الارحام، ذوی الفروض، عصبات نسبیہ، اور عصبات نسبیہ کو ہم عصبات کہیں تو بہتر رہے گا کیونکہ پھر اس میں مشکل ہو جاتی ہے، نسبیہ سببیہ کی طرف ذہن جاتا نہیں ہے فوراً، ہم عصبات کہیں۔ تو 3 قسم کے ورثہ پائے جاتے ہیں، ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام عام طور پر، اور جن وارثوں کا تعلق غلام وغیرہ سے ہے وہ بھی نہیں پائے جاتے، اور مولا موالات بھی عام طور پہ نہیں پایا جاتا، اور یہ اقرار کرنے والا جو ہوتا ہے مجہول النسب ہوتا ہے تو وہ بھی اب نہیں ہے کیونکہ بائیو میٹرک کا دور آ چکا ہے اب۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت واضح ہو چکی ہیں۔ البتہ موصی لہ بجمیع المال پایا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے لیے پورے مال کی وصیت کر جائے اور وہ واقعتاً ایسا ہو کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بچا ہوا نہ ہو، تو پھر موصی لہ بجمیع المال کا وجود ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی اتنی تفصیل نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو اب سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ ہم ذوی الفروض کو سمجھ لیں، عصبات کو سمجھ لیں اور ذوی الارحام کو سمجھ لیں۔ یہ 3 رشتہ داروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت آسان ہے۔ ذوی الفروض 12 ہیں جن کے حصے قرآن کے اندر مذکور ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اور عصبات، اس میں ایک یاد رکھیں کہ عصبات کو سمجھنے کا طریقہ، عصبات کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی، لیکن عصبہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ عصبہ میت کا اصل رشتہ دار ہے بیٹا، یعنی میت کے تمام مال کا اس کا بیٹا حقدار ہے۔ بیٹے کے ساتھ اگر ذوی الفروض ہوں
تو پھر بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے ان کے حصے قدرتی طور پر کم کر دی ہیں، قدرت نے کم کر دی ہیں، تو بیٹا ہے تو ان کے حصے کم ہو جائیں گے، اور کم کم حصے ان کو دینے کے بعد جتنا سارا مال بچے گا وہ بیٹے کو دیا جائے گا۔ تو عصبہ کے بارے میں ایک ذہن جو یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی مال نہ بچے تو پھر عصبہ محروم ہو جائے گا، عصبہ کو نہیں ملے گا، یہ دور کے عصبہ کے لیے۔ پھر عصبہ کے اندر درجات ہے، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ نہ ہو تو پھر باپ دادا وغیرہ، پھر یہ نہ ہو تو چاچا، پھر یہ نہ ہو تو ان کے بیٹے وغیرہ۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے جو انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گی، لیکن اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو کہ بیٹا ہے وہ میت کا اصل وارث ہے، سمجھ لیں۔ تو اس کے ہونے کی صورت میں سب کے حصے کم ہو جاتے ہیں یا زیادہ تر محروم بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر میت کے بچ جانے والا سارا مال بیٹے کو ملتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ بات تھی۔ دوسری بات عصبہ میں یہ یاد رکھیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ میت کا وہ مرد رشتہ دار ہے کہ اس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت نہ ہو۔ یہ دیکھیں، اگر آپ نے اس کلیے کو سمجھ لیا نا تو آپ کو عصبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میت کا وہ مرد رشتہ دار جس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت نہ ہو، مرد ہی ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے میت کا بیٹا ہے، پھر میت کا پوتا ہے۔ اب پوتی میت کا عصبہ نہیں بنتی، کیوں؟ کیونکہ پوتی کے اور میت کے درمیان اگرچہ کوئی عورت نہیں ہے لیکن پوتی خود عورت ہے۔ اسی طرح پوتے کا بیٹا پڑپوتا، پھر اسی طرح میت کا باپ عصبہ ہے۔ اچھا، میت کا بیٹا عصبہ ہے، میت کی بیٹی عصبہ نہیں ہے، لیکن میت کی بیٹی جو ہے وہ میت کے بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے۔ وہ پھر عصبہ کی دیگر اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن وہ اس کو عصبہ نہیں کہتے، اس کو عصبہ بالغیر کہتے ہیں۔ اسی طرح میت کی والدہ میت کی عصبہ نہیں ہے کیونکہ وہ خاتون ہے، اور میت کی والدہ کے والد یعنی نانا اور والدہ کی والدہ یعنی نانی وہ بھی عصبہ نہیں ہے کیونکہ ان کے اور میت کے درمیان والدہ آ رہی ہے جو کہ خاتون ہے۔ تو عصبہ میت کا وہ مرد رشتہ دار ہوتا ہے کہ اس کے اور میت کے درمیان کوئی عورت نہ ہو۔ تو ایسے جتنے بھی رشتہ دار ہوں گے آپ ان کی فہرست مرتب کر لیں تو وہ عصبہ ہوں گے، اور اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گی۔ تیسرے نمبر پر ذوی الارحام ہیں۔ ذوی الارحام کون ہیں؟ کہ میت کے وہ رشتہ دار جن کا کوئی حصہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، یعنی وہ 12 ذوی الفروض جو ہیں ان میں سے نہیں ہیں، اور وہ عصبہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ پھر یا تو وہ خود خاتون ہے جسے پھوپھی ہے، میت کی پھوپھی۔ اب یہ میت کے باپ کی بہن ہے تو اس کے اور میت کے درمیان کوئی خاتون تو نہیں ہے لیکن یہ خود خاتون ہے، تو یہ پھوپھی جو ہے یہ میت ذوی الارحام میں سے آ جاتی ہے۔ خالہ ذوی الارحام میں سے ہے، بھانجی ذوی الارحام میں سے ہے۔ تو یہ ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار جو کہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے اور عصبہ بھی نہیں ہے۔ اور عصبہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی یا تو وہ خود خاتون ہیں یا ان کے اور میت کے درمیان کوئی خاتون ہے، تو اس صورت میں یہ ذوی الارحام میں سے آ جاتے ہیں۔ اور ذوی الارحام کو بہت بعد میں شریعت نے حصہ دیا ہے، سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیا ہے، پھر عصبہ نسبی کو دیا ہے، پھر پہلے زمانے کے اعتبار سے جب یہ ہوا کرتے تھے تو معتق کو دیا ہے، پھر معتق کے عصبہ کو دیا ہے، اور پھر ان سب کے نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ ذوی الفروض پر رد کیا ہے، پھر ان پہ نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیا ہے۔ البتہ یہ جو رد ہے نا، ثم رد علی ذوی الفروض النسبیتی، کہ پھر ذوی الفروض نسبیہ پر رد کیا جائے، تو یہاں پھر نسبیہ کی قید آ گئی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تو یہاں دیکھیں ذوی الفروض جو شریعت نے 12 مقرر کی ہیں ان میں سے 10 تو ایسے ہیں جو کہ ذوی الفروض نسبیہ ہیں، یعنی رشتہ داری ان سے پہلے سے قائم تھی، نسب قائم تھا پہلے سے، لیکن ایک ذوی الفروض ایسا ہے یعنی شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ، اور بیوی کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر۔ یہ ایسا ذوی الفروض ہے کہ ان کا حصہ تو قرآن نے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن یہ ذوی الفروض نسبیہ نہیں ہے بلکہ یہ ذوی الفروض سببی ہیں۔ تو جو رد کیا جائے گا وہ ذوی الفروض نسبیہ پر کیا جائے گا، یعنی میت کے ذوی الفروض کو حصے دے دیے، مال بچ گیا، اب عصبہ میں سے کوئی نہیں ہے، عصبہ سببی تو ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے عصبات بھی ظاہر سی بات ہے جب معتق نہیں ہے تو معتق کے عصبات بھی نہیں ہوتے، تو اب جو مال بچ گیا وہ ہم کو دینا ہے ذوی الفروض کو۔ لیکن ہم صرف میاں بیوی تھے ذوی الفروض میں سے اور کوئی بھی نہیں تھا، یعنی شوہر کا انتقال ہوا، صرف اس کی بیوہ ہے رشتہ داروں میں، اس کو حصہ دے دیا، اور پھر مال جو بچ گیا ہے اب یہ مال جو ہے یہ دوبارہ بیوہ کو نہیں دیا جائے گا بلکہ یہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ لیکن اگر بیوہ کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہے، میت کا باپ ہے، میت کا دادا ہے، میت کی بیٹیاں ہیں، میت کی والدہ ہے، دادی نانی میں سے کوئی، یہ سب ذوی الفروض میں سے ہیں، ان کو حصہ دیا، پھر مال بچ گیا، عصبہ نہیں تھا، عصبہ سببی نہیں ہے، عصبہ سببی کے عصبات بھی نہیں ہیں، تو اب
ان پر مال کو ان کے حصوں کے بقدر تقسیم کیا جائے گا، ذوی الارحام کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر ذوی الفروض میں سے صرف میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو پھر، اور باقی کوئی بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ مولا موالات کے بارے میں بتا دیے کہ جس کے ساتھ عقد موالات طے کر لیا جائے، اور یہ آج کل عام طور پر نہیں ہوتا، لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور مقرلہ بالنسب علی الغیر، یہ بھی آج کل نہیں ہو سکتا، عام طور پر نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ اب تو نسب وغیرہ سب پتہ ہوتا ہے، شناختی کارڈ کا دور ہے، ہر جگہ پورا ایک دم سسٹم موجود ہے۔ اور پھر موسیٰ لہ بجمیع المال، یہ پایا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کوئی کسی کے لیے اپنے پورے مال کی وصیت کر جائے، لیکن اگر کوئی کر جائے تو پھر ان وارثوں کے نہ ہونے کی صورت میں موسیٰ لہ بجمیع المال کو، یہ بجمیع المال سے مراد ثلث مال سے زیادہ ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مال کی وصیت کی ہو، اگر کسی کے لیے 2/3 مال کی وصیت کی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور ہم اس کو اصطلاحی اعتبار سے موسیٰ لہ بجمیع المال ہی بولیں گے۔ اور پھر ان تمام وارثوں کے نہ ہونے کی صورت میں بیت المال میں دیا جائے گا، اور آج کل فقراء اور مساکین میں مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ میت کے 10 وارثوں کا بیان تھا جو آپ نے پڑھ لیا۔ اب انشاءاللہ ہم آگے چل کر پہلے موانع پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ذوی الفروض کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے اور ان کی مثالیں بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے۔ خاص طور سے بھی سردیاں چل رہی ہیں، اس میں پھر بیماری وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بہت مشکل ہوتی ہے، یہ ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی محنت سے آج بھی بنائی ہے۔ اسے لازمی دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا کمی محسوس ہو رہی ہے، تاکہ آگے چل کے سراجی کے دیگر اسباق میں اور آئندہ کے دیگر دروس میں بھی، دیگر کتابوں میں بھی ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا، سننا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا سب قبول فرمائے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔